بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المنان انزل القرآن خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام على من ارسلہ اللہ رحمة للعالمین والداعی الی الجنة والرضوان۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی دوسری قسم توحید عبادت، اور توحید عبادت میں انتہائی اہم موضوع وسیلہ، جس کی پہلی قسم کل کے سبق میں گزر چکی ہے کہ سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ انسان اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے اسماء گرامی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ آج کا ہمارا موضوع شرعی وسیلے کی دوسری جائز شرعی قسم، انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک خاص نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ آپ سنیں گے ابھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ انسان کے کچھ اعمال ضرور ایسے ہونے چاہیے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوں، کوئی تیسرا ان سے واقف نہ ہو، تاکہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو انسان اس ذات بابرکات کے سامنے فریاد کر سکے کہ یا اللہ، آپ پر کوئی احسان نہیں کیا میں نے، لیکن فلاں کام میں نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ بہت سارے دلائل، لیکن اختصار کی وجہ سے میں صرف آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہی سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس سے اگلے الفاظ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب وسیلے کا جہاد کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دراصل مجھے اور آپ کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلے کی ایک قسم نیک اعمال بھی ہیں، اور نیک اعمال میں سے جہاد فی سبیل اللہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میدان سج چکا ہو، دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو، مقابلے کی تیاری ہے یا مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور یہ چیز آج کے دور میں بہت ساری مثالوں سے واضح ہو سکتی ہے، زندہ مثالیں موجود ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ مقبوضہ وادی، وہاں پر صورتحال یہ بنی کہ دشمن کی ایک پوسٹ تھی، چوکی تھی، وہاں سے بڑی شدت کے ساتھ فائر آ رہا تھا۔ یہ کارگل کی بات کر رہا ہوں، اندر کی باتیں ہیں، ہر بندہ نہیں جانتا۔ تو یہ بات
مجاہدین کے سامنے رکھی گئی کہ اس چوکی کو کون تباہ کرے گا۔ فوری طور پر 8-10 مجاہدین نے اپنے نام پیش کر دیے، قرآن اندازی کی گئی تو 3 مجاہدوں کے نام نکل آئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ باتیں یہاں بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں پر کوئی 1.5-2 کلومیٹر کا سفر ایسا تھا جہاں آپ دشمن کی بالکل ہٹ لسٹ پر ہوتے ہیں، دشمن فائر کر کے آپ کو شہید کر سکتا ہے، اور وہ 1.5-2 کلومیٹر کا سفر برف کے اوپر کوہنیوں کے بل رینگ کر کرنا تھا۔ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، رینگ کر کرنا ہے، اور شہادت یقینی تھی۔ جن لڑکوں نے اس معرکے میں حصہ لیا ان میں سے ایک مجھے خود ملا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام نکل آیا تو ہم چلنا شروع ہو گئے۔ اب چوں ہی ہم دشمن کے سامنے سے گزرنے لگے، فائرنگ شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث یاد تھی، ہم نے اس وقت ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے تھے، رینگ رہے تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شہادت سے نہیں ڈرتے، لیکن جس مشن کی خاطر ہم نکلے ہیں آپ کی قدرت کاملہ کی مدد کے بغیر یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا، ہماری مدد فرمائیے۔ کہتے ہیں ہم دعا کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے اپنا فضل و کرم کیا، ایک بادل بھیج دیا جو ہمارے اور دشمن کے درمیان حائل ہو گیا۔ جب تک ہم اس ڈینجر زون سے، خطرناک علاقے سے نکل نہیں گئے، وہ بادل ہمارے ساتھ رہا، اللہ نے دشمن کی آنکھوں کے سامنے وہ بادل کر دیا، اور دشمن کو پتہ اس وقت چلا جب ہم نے سر کے اوپر جا کے ان کے بازو کھڑے کروا دیے۔ یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، زیادہ سے زیادہ 97-98 کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے جو سب سے بڑی دلیل میں آج لے کر آیا ہوں، صحیح بخاری میں یہ حدیث 7 مقامات پر موجود ہے۔ کسی زمانے میں غالباً 4تھی کلاس کی اردو کی کتاب میں یہ کہانی تھی، غار کا پتھر۔ مجھے نہیں پتا آج ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن یہ موجود تھی، اور یہ اصل میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور انتہائی سبق آموز حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار۔ 3 آدمی پرانے زمانے میں سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، رات آرام کرنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے، اس لیے کہ آندھی، طوفان اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار۔ پہاڑی کے اوپر سے ایک پتھر گرا بڑا وزنی، اس نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا۔ تینوں نے مل کر زور لگایا یہ پتھر ہٹ جائے، لیکن ہٹتا نہیں۔ کہنے لگے کیا کریں؟ ایک نے کہا انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ کہنے لگے کہ اس پتھر سے تمہیں اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی جب تک رب کائنات کی قدرت کاملہ کار فرما نہ ہو۔ ایسا کرو کہ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو، ہو سکتا ہے رب کائنات کو ہماری حالت پر رحم آ جائے اور یہ پتھر ہٹ جائے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران وکنت لا اغبک قبلہما اہلا ولا مالا۔ اے میرے رب، آپ جانتے ہیں کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اور میں ان پر آج تک میں نے کبھی اپنے اہل و عیال کو ترجیح نہیں دی، میں نے اپنے مال کو ترجیح نہیں دی۔
کام میرا کیا تھا؟ روزانہ صبح بکریاں لے کر جاتا، شام کو واپس آتا، بکریوں کا دودھ دوتا، تو سب سے پہلے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ تو ہوا کیا کہ ایک دن مجھے واپسی میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، میرے آنے تک ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ کے پیالے پکڑے اور ماں باپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ جگاتا اس لیے نہیں تھا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ میرے بچے روتے روتے میرے پاؤں میں سو گئے۔ سارا دن میں بکریاں چرا کے تھکا ہوا تھا، اس کے باوجود میں ساری رات ماں باپ کے سر پہ کھڑا رہا۔ جب وہ صبح کے وقت بیدار ہوئے تو میں نے وہ دودھ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا، صرف اس لیے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ میرے اللہ، میں نے آپ کو راضی کیا، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے تھوڑا سا ہٹا، لیکن اتنا نہیں کہ انسان جو ہے وہ باہر نکل سکے۔ دوسرا آدمی دعا کر رہا ہے، اللہم کانت لی بنت عم کانت احب الناس الی۔ اللہ جی، آپ جانتے ہیں کہ میرے ایک چچا یا تایا کی بیٹی تھی، اور میں کائنات میں سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ اگر وہ مجھے کسی موقع پہ مل گئی تو میں اپنی جسمانی طلب اس سے ضرور پوری کروں گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ حالات بہت تنگ ہیں، مجھے اتنے دینار چاہیے۔ یاد رکھیے اس وقت دینار بہت قیمتی سکہ تھا، آج بھی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جتنے تم مانگ رہی ہو اس سے دگنے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ برائی کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ الہ العالمین، آپ جانتے ہیں کہ انسان کا ایمان کمزور ہو، اوپر سے انسان ضرورت مند ہو تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن عین اس موقع پر جب کہ میں انسان سے حیوان بننے جا رہا تھا، عظمت سے پستیوں کے اندر گرنے جا رہا تھا، اس عورت نے ایک ہی بات کہی، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ سے ڈر جا، تو ہم آگے سے 50 باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی نشانی دیکھیے۔ اس لڑکی نے کہا ہے بندے اللہ سے ڈر جا، جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یا اللہ، میں چاہتا تو اس وقت اپنا منہ کالا کر کے اپنی عاقبت برباد کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ سے ڈر کر نہ صرف یہ کہ وہ برائی نہیں کی، بلکہ جو سونا، جو دینار میں نے اس کو دیے تھے وہ بھی معاف کر دیے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف ابتغاء وجہ کا، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے اللہ، میں نے اس وقت آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ آج مجھ پر کڑا وقت آ گیا ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پتھر کو ہٹا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، اتنا نہیں ہٹا کہ انسان وہاں سے نکل سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیسرا آدمی دعا کر رہا ہے، اللہم انی استاجرت اجرا، انی استاجرت اجارا، میں نے کچھ مزدور اجرت پر رکھے ہوئے تھے۔ اسلام سے بڑھ کر مزدوروں کا حقوق، مزدوروں کے حقوق کون دے سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کسی کے حقوق کا کوئی بھی تحفظ نہیں کر سکتا۔ تو ان میں سے ایک مزدور کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ اب اس نے جھگڑ کر کیا کیا؟ اپنی مزدوری چھوڑ دی۔ جو وہ مانگ رہا تھا وہ زیادہ تھے، جو میں دے رہا تھا اس کے حساب سے وہ کم تھے۔ تو کیا ہوا؟ چونکہ وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے ان پیسوں کو امانت سمجھ کر الگ سے کاروبار میں لگا دیا۔
میرے نبی علیہ السلام کے کچھ صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ سونا بنا دے۔ ایمانداری کی بات ہے نا، ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے اللہ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ چند سالوں کے اندر اس تھوڑے سے مال کو اللہ نے بڑھا کے کئی گنا کر دیا، جانوروں کا ایک پورے کا پورا ریوڑ تیار ہو گیا۔ فجاءنی بعد حین، کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور کیا کہنے لگا، یا عبد اللہ اد لی اجری، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، مزدور کا حق کھانا حرام ہے، میرا مال مجھے دے دے، میں ضرورت مند ہوں، جتنا تم دے رہے تھے وہی دے دو، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا یہ سارے کا سارا تم جو میلہ دیکھ رہے ہو، حدیث کے لفظ ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ بکریاں اور غلام، یہ سب تیرا ہی ہے۔ کہنے لگا یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرے چھوڑے ہوئے مال کو میں نے ایمانداری کے ساتھ الگ کاروبار میں لگایا تھا اور یہاں سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے، تو اس لیے یہ سارے کا سارا مال تمہارا ہے۔ الہ العالمین، اگر میں چاہتا تو چند ٹکے دے کر اپنی جان چھڑا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ سے ڈر کر وہ سارے کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا، صرف اس لیے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اے میرے رب، میں نے یہ کام صرف اور صرف اس لیے کیا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ میرے اللہ، آج اس نامعلوم، گمنام اور مضبوط ترین جیل سے آپ کے سوا مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اس پتھر کو ہٹا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے دعا کی، رب کائنات نے اس پتھر کو ہٹا دیا، راستہ کھل گیا۔ تب تک وہ طوفانی بارش، آندھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مسافر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی مناسبت سے میں یہاں ایک ایسی حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا جو آپ کو بہت کم لوگ سناتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر بولا کرتا ہوں کہ دیندار آدمی کی پہچان دو موقع پہ ہوتی ہے، یا غم کے وقت یا خوشی کے وقت۔ یہ بات بے بنیاد نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اللہ کو خوشی کے موقع پہ یاد رکھو، جب تم پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اللہ رب العزت تمہیں اس وقت یاد رکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب سیڑھیوں کے بغیر آپ چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان تینوں آدمیوں نے اللہ کو کیسی سیڑھی لگائی ہے۔ کبھی کسی اللہ والے کو دیکھیے گا جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا، اس حدیث کو امام بخاری 7 مقامات پر لے کر آئے اور 7 جگہ مختلف ابواب قائم کیے ہیں، 7 جگہ مختلف مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ شرعی اور جائز وسیلے کی دوسری قسم، انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کو یاد کرے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، کیا کہ برائی کو چھوڑ دینا بھی نیکی ہے۔ میں اکثر و بیشتر آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ برائی کو چھوڑنا پہلے ہے، نیکی کرنا یہ بعد میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ پیش کریں، لیکن کن چیزوں کا؟ جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان 3 آدمیوں نے اپنے اللہ کے حضور نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، رب کائنات نے اس آفت کو ہٹا دیا۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے نیک اعمال کے وسیلے سے، میرا اللہ اگر دنیاوی مشکلات کو آسان فرمانے پر قادر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوارنے پر بھی قادر ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کے دوران اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی وسیلہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سر انجام دے کے دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔